اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد والے محمد کی ذات پر۔ ناظرین، انڈیا میں اس وقت ایک سائٹ ہے بلی بائی، اس کے بہت زیادہ چرچے ہیں اور لوگ بھی بہت زیادہ خائف ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلی بائی دراصل ہے کیا چیز اور کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جن کو یہ تحفظ حاصل ہے کہ وہ بلی بائی جیسی ایپس بنا کر لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی جو تضحیک ہے وہ سوشل میڈیا پر کریں اور پھر دنیا میں ان کا تماشا بنانے کی کوشش کریں۔ اس وقت انڈیا میں جو حالات ہو رہے ہیں اور انڈیا میں حالات اس تیزی کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ وہاں پر نفرت کا جو ایک ایسا زہر ہے وہ آہستہ آہستہ پرویل کرتا جا رہا ہے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک اس وقت نفرت کا یہ زہر اتنی تیزی کے ساتھ اثر کر رہا ہے، اور خاص کر سب سے زیادہ اس سے ہندو لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اس نفرت کے اس زہر سے، کیونکہ جو آر ایس ایس ہے اس کا جو نظریہ ہے وہ یقیناً نفرت بیس نظریہ ہے، اور آر ایس ایس جو مہا ہندو بھارت چاہتا ہے وہ صرف ہندوؤں کا بھارت چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ ہندوستان میں کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بلی بائی ایپ میں مختلف جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں خاص کر ان کی، اور جس میں مسلمان لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم اس میں بتائیں گے کہ ایک سازش اور کیا ہے۔ ایک اور ایپ بھی جو ہے وہ بھی ریڈی پڑی ہوئی ہے، اور اس کو بھی کسی وقت بھی کچھ ہے، اس کی تصاویر اوپن کی گئی ہیں، لیکن بعد میں ان تصاویر کو ہٹا دیا گیا تھا۔ لیکن مسلمان لڑکیوں کے خلاف یہ سازش سب سے زیادہ سامنے آئی ہے۔ بلی بائی میں تقریباً 200 سے زائد مسلمان لڑکیوں کی، اور بعض کہا جا رہا ہے کہ 80 بعد میں کچھ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، تو 80 ایسی لڑکیاں ہیں جن کی تصاویر جو ہے وہ اس سائٹ پر لگائی گئی تھی اور ان کی بولی لگائی گئی تھی۔ بولی کا مقصد یہ ہے کہ کون کتنے پیسے دے گا اس لڑکی کو خریدنے کے لیے۔ یہ بلی بائی ہے جو انڈیا جیسے جو اتنا بڑا ملک ہے، اور وہاں پر وہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، وہاں پر کس طریقے سے خواتین کی تذلیل ہو رہی ہے کہ اب منڈیاں لگ رہی ہیں خواتین کی، اس لیے کہ وہ اقلیت سے تعلق رکھتی ہے، وہاں پر ان کی اکثریت نہیں ہے۔ انڈیا میں مسلمان لڑکیوں کی تصاویر لگا کر ان کی بولیاں لگائی گئیں، اور اس کے بعد وہاں پر متعدد بار یہ واقعہ یہ بھی ہے کہ آج سے ٹھیک 2 سال پہلے بھی اسی طرح کی ایک سائٹ آئی تھی، اس پر مسلمان لڑکیوں کی، سکھ لڑکیوں کی، کرسچین لڑکیوں کی اور دلت لڑکیوں کی تصویریں لگائی گئی تھی، جس پر شکایات کی گئیں، متعدد ایف آئی آرز کی گئیں، پولیس کو درخواستیں دی گئیں، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ انڈین پولیس نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ آج بھی دہلی پولیس کو درخواست دی گئی تھی ایک لڑکی کی جانب سے کہ اس طریقے سے اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، جس کے بعد کچھ نوٹسز لیے گئے۔ اویس الدین اویسی اور دیگر جو وہاں پر رہنما ہیں، خاص کر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی، انہوں نے کانگریس کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی اور مودی کی اس نفرت کو ہندوستان کے لیے تباہی اور بربادی کی جانب ایک اور قدم قرار دیا کہ یہ اب کیا ہو رہا ہے کہ بہو بیٹیوں کا بھی اب شرم و لحاظ نہیں رہا، اور اس طریقے سے اتنی گھٹیا پن پہ اتر آئے گی آر ایس ایس اور بی جے پی، تو جس پہ پریشر میں آ کر، کانگریس کے پریشر میں آ کر اس سائٹ کو بند تو کر دیا گیا ہے، لیکن ان ذمہ داران کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ دہلی پولیس کو وہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس کے جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوا، اس نے ان لوگوں کو پکڑا نہیں ہے۔ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں، کہاں سے کیسے اس کو آپریٹ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انڈین پولیس جو ہے، اور انڈین چونکہ اس کے پیچھے آر ایس ایس ہے، اور یقیناً انڈیا پولیس کے لیے، بھارتی پولیس کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے کہ آر ایس ایس پہ ہاتھ ڈالے، کیونکہ مودی کی حکومت ہے، اور مودی چاہتا ہے کہ اس ہندوستان سے باقی ساری قومیتیں ختم ہو جائیں، صرف ہندو جو ہے وہ وہاں پر رہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ کرسچین وہاں سے موو کر جائیں، مسلمان ہندوستان چھوڑ دیں، سکھ جو ہے وہ سکھ ہندوستان چھوڑ دیں، بھارت چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ پنجاب سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے، ان کو پنجاب سے، ہندوستان سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ دلت وہاں سے نکل جائیں، جو رہیں ان کے غلام بن کے رہیں، جب چاہیں ان پر مظالم ڈھائے جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بلی بائی کی طرح کی کچھ ایپس ایسی تیار پڑی ہوئی ہیں جن پر سکھ لڑکیوں کی تصاویر لگائی گئی ہیں،
اس میں کچھ ایسی قابل اعتراض تصاویر بھی ہیں اور اسی طرح کرسچین لڑکیوں کی تصاویر لگائی گئی ہیں اور دلت لڑکیوں کی تصویریں لگائی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا گھنونا کھیل چل نکلا ہے ہندوستان میں، اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ زہر پرویل کر رہا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ زہر ہندوستان کے لوگوں میں پھیلتا جا رہا ہے، اور ہندو خاص کر جو ہندو کمیونٹی ہے اس میں یہ زہر زیادہ پھیل رہا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ جو معتدل بات کرنے والے ہیں، جو احترام انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ وہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ اس وقت ان کے لیے بھی بولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جو بولتا ہے RSS کے غنڈے جو ہیں ان کے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، ان کی خواتین کی عزتیں لوٹنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، ان کے گھر جلانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو انڈیا کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اس طریقے سے بات نہیں کر رہا۔ پڑھے لکھے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے RSS کے ذریعے اپنے نسل میں ایسا خون اور زہر بھر دیا ہے کہ اب یونیورسٹیوں میں اقلیت لڑکوں پر جو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ دلت ہیں، وہ کرسچین ہیں، ان پر یونیورسٹیز میں تشدد ہو رہا ہے، کالجز میں تشدد ہو رہا ہے۔ اتنا زہر بھر دیا گیا کہ اب یہ آگ آہستہ آہستہ انڈیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور یہ انڈیا کے لوگ یاد رکھیں۔ ہمارے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم پاکستانی آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا بھارت میں اس وقت برداشت کا کلچر ہے؟ کیا مخالف کو آپ میں برداشت کرنے کی اتنی ہمت، جرت اور طاقت ہے؟ کیا وہاں پہ لوگوں کے گلے نہیں مسلمانوں کے کاٹے جا رہے ہیں؟ جو کچھ کرسچنز کے ساتھ کیا گیا، ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ کیا گیا، اور جو ان کے مذہبی مقامات کے ساتھ کیا گیا، جو کچھ سکھوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ دلت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ زہر جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا نہیں؟ اور یہ جو نفرت کا زہر ہوتا ہے یہ معاشروں کو دیمک کی طرح چاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور پھر پتہ اس وقت لگتا ہے جب کوئی علاج بھی قابل کا برداشت نہیں رہتا، کوئی اس کا علاج ہی نہیں ہوتا، پھر اس کا ریموول ہی واحد حل ہوتا ہے۔ انڈیا کے لوگ ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ جو انڈیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آواز بلند کریں، وہ اس ظلم کے خلاف اٹھیں، وہ اقلیتوں کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ ایک خوبصورتی ہے۔ اگر انڈیا کی بھی خوبصورتی ہے تو اس کی اقلیتیں اس کی خوبصورتی ہیں کہ وہاں پر مختلف مذاہب بستے ہیں۔ جب آپ اکیلے ہی رہ جائیں گے تو پھر آپ کو کوفت ہوگی، آپ اکیلے بھی نہیں رہ پائیں گے۔ یہ لوگ، انڈیا کے لوگ یاد رکھیں کہ اگر وہاں سے سکھ، مسلمان، کرسچین اور دلت چلے گئے تو پھر آپ کو اپنے آپ سے کوفت ہوگی۔ آپ کا کوئی اپوننٹ ہونا چاہیے جس سے آپ کا مقابلہ ہو، جس سے آپ کی کچھ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن آپ ان کو ختم کر کے، ان کی نسل کشی کر کے خود انڈیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو NGOs ہیں، جو بڑے بڑے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، وہ ان تمام تر مظالم پر خاموش ہیں، اور انڈیا اب ایک ایسی وار وہاں پہ شروع ہونے والی ہے، اور یہ جنگ انڈیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، کیونکہ نفرت کا زہر اب انڈیا میں نیچے تک پرویل کر چکا ہے، اور یہ زہر انڈیا کے لیے کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ بلی بائی جیسی ویب سائٹس، بلی بائی جیسی نیچ اور گھٹیا حرکتیں انڈیا کی تباہی و بربادی کا ایک اور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔